بات اس کا طریقہ کیا تھا، رخ تبدیل کرنے کا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اتنی جگہ تھی اور صحابہ جب گھومے ہوں گے تو نماز ٹوٹی یا نہیں، کیونکہ عمل کثیر ہے۔ تو غالباً میں نے بخاری کے سبق میں تحویل قبلہ کروا کے دکھایا تھا۔ تو آپ حضرات میں سے 4 ساتھی آ جائیے، امیر صاحب آپ امام بن جائیں، باقی ساتھی یہیں سے آ جائیں، ایک اور ساتھی آ جائیں جی۔ تو ادھر کیا تھا؟ شمال، ادھر شمال تھا، تو امام صاحب شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور آگے 4 ساتھی، پیچھے 3 ہیں 4 ہیں، چلو 3 بھی کافی ہیں۔ تو ان کا رخ ادھر تھا، ٹھیک، تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں امام صاحب ذرا، چلیے بس، اور آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، ایک قدم بس۔ تو اب آپ نے غور کیا کہ اس طرح ظہر کی نماز ہو رہی تھی، ٹھیک، شمال کی طرف، اور کعبہ کدھر تھا؟ بالکل مخالف سمت، جنوب کی طرف۔ تو ایسی صورت میں ایک بات، سوال جو ہے نا، عمل کثیر ہے، نماز ٹوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ تو عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہے نا۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ کا اللہ حکم نازل کرے اور اس تحویل قبلہ کے لیے عمل کثیر بھی کرنا پڑے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ایک لمحے کے لیے قبلے کی طرف سے رخ بھی تو پھر گیا، عمل کثیر بھی ہو گیا، لیکن اللہ کے حکم سے ہوا تو اس لیے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح پیچھے وہاں بخاری شریف کے اس حاشیے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ پیچھے عورتیں بھی تھیں، پیچھے عورتیں بھی تھیں، تو عورتیں بھی اپنی جگہ بدل کر انہوں نے رخ پھیر لیا تھا، تاکہ اگلا سوال پھر یہ نہ آ جائے کہ عورتوں نے رخ کیسے بدلا۔ تو عورتوں کو زیادہ تھوڑا سا صف بدلنا پڑی، ان کو، مردوں کو بالکل صف نہیں بدلنی پڑی، مردوں کو چلنا نہیں پڑا، پیچھے جو مقتدی ہے نا مرد، ان کو نہیں چلنا پڑے گا، ٹھیک، اس لیے کہ وہ جو آخری امام ہے نا، امام، وہ رخ موڑ کر صف میں سے آگے آ جائیں گے، یہ کھڑے کھڑے کیا ہوں گے، پھر جائیں گے۔ اب عورتیں پیچھے ہو گئیں، اب عورتیں آگے آ گئی نا، عورتیں پھر پیچھے جائیں گی اور ان کے بھی عمل کثیر سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب جو ہے نا وہ امام صاحب، امیر صاحب، آپ رخ بدل کر ادھر آ جائیں، صف میں سے نکل کے، یہ ادھر کھڑے ہو گئے، اب آپ رخ کھڑے کھڑے بدل لیجیے، یہ کھڑے کھڑے انہوں نے رخ بدل لیا، جنوب کی طرف ہو گیا۔ خواتین پیدل چل کے پھر وہ پچھلی صف میں آ گئے۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ تحویل قبلہ، تشریف رکھیے، جزاک اللہ۔ تو یہ بھی سوال حل ہو گیا۔ اب وہ نقشے کو دیکھ لیجیے، نقشہ غور سے دیکھیے گا۔ یہ غزوہ احد جب میں نے لکھوایا تھا نا، احد، اس وقت یہ نقشہ دکھایا تھا۔ اب آپ دیکھیں، اس وقت چونکہ بالکل نیا نیا کام تھا، آپ لوگ اتنے، یہ دیکھیے گا، یہ کیا ہے؟ بنو سلمہ، ٹھیک، بنو سلمہ، تو مدینہ منورہ، ٹھیک، اور یہ کیا ہے؟ مسجد نبوی، یہ سارا مدینہ منورہ، ٹھیک، اور یہ کافی بڑا کر کے دکھایا ہے مدینہ منورہ، اس لیے کہ اس وقت پورا مدینہ منورہ اتنا تھا جتنا آج کل چھت ڈلی ہوئی جو مسجد ہے نا، یہ کل مدینہ منورہ کی آبادی تھی۔ یہ نہیں میں نے کہا مدینہ منورہ اتنا تھا، مدینہ منورہ کی حدود تو زیادہ ہیں، وہ الگ میں نے آپ کو لکھوا دی میم کے اندر، یا آئندہ میم میں آئے گا آگے چل کر۔ تو مدینہ الگ، مدینہ منورہ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ الگ سے میں آپ کو یثرب میں لکھواؤں گا انشاءاللہ، مدینہ منورہ یثرب میں انشاءاللہ۔ تو وہاں یہ مدینہ کا پرانا نام کیا؟ یثرب۔ یہ بنو نجار، یہ کون؟ بنو حارث ابن خزرج، ٹھیک، اور یہ کیا جو آپ روایات میں پڑھتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ مسجد بنو سلمہ۔ تو یہ مسجد نبوی، تو مسجد نبوی میں ادھر کیا تھا؟ ادھر شمال بیت المقدس،
اور ادھر کیا تھا؟ کعبہ. اور ادھر یہ رخ کون سا کہلائے گا؟ مغرب. اور یہ کون سا کہلائے گا؟ مشرق. تو اب آپ ایک دم مجھے بتاؤ گے نقشے میں نا، جغرافیائی طور پر، جو مسجد بنی سلمہ ہے وہ مسجد نبوی کے شمال مغرب میں. ایک دم سمجھ میں آیا؟ تو وہاں بنی سلمہ جہاں لکھا ہے نا مسجد قبلتین، تو وہاں لکھ لیں کہ مسجد بنی سلمہ یا مسجد قبلتین یہ مسجد نبوی کے شمال مغرب میں واقع ہے، مدینہ منورہ میں. مسجد قبلتین یا مسجد بنی سلمہ یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے شمال مغرب میں واقع ہے. بس اب بات مکمل ہو گئی. جی جناب. تو مسجد قبلتین کی بات مکمل ہو گئی. جی مسجد قباء میں نے آپ کو لکھوایا تھا. ہاں یہ نہیں، یہ اس نقشے میں ہے نہیں. مسجد قباء میں نے لکھوایا تھا آپ کو کہ وہ مسجد خانہ کعبہ کس مکہ مکرمہ کدھر ہے مدینہ منورہ سے؟ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف. یہاں نقشہ ختم ہو رہا ہے نا. تو مدینہ منورہ سے جب آپ کتنے کلومیٹر مکہ کی طرف آئیں؟ 2.5 کلومیٹر. کتنے کلومیٹر؟ 2.5 یا 3.5 کلومیٹر. میں نے کہا تھا آپ جو راستہ بنایا نا وہ 2.5 کلومیٹر، درمیان میں گھومنا وہ سب ختم ہو گیا، تو وہ کتنا نکل آیا؟ 2.5 کلومیٹر. تو اب مسجد قباء کہاں ہے؟ مسجد نبوی سے مدینہ منورہ سے میں نے فاصلہ نہیں بتایا تھا. اچھا کس سے فاصلہ ہے؟ کیونکہ وہ مسجد قباء بھی تو مدینہ میں آ گئی نا. ہاں تو مسجد نبوی سے کتنے فاصلے پر؟ 2.5 کلو. میرا خیال ہے جگہ پر سمجھ میں آ گئی فوراً. چلیے جی. اور اب آپ اگلا لفظ لکھ لیجئے گا جو قرآن مجید میں بھی آیا، اور اب آپ اس کو نقشے میں بھی سمجھیں گے. سمجھ چکے ہیں آپ ماشاءاللہ. اب بہت سی باتیں ایسی ہوتی رہیں گی جو آپ سمجھ چکے ہوئے ہیں. اب اگلا عنوان ہمارا ہے مصر. اگلا عنوان ہمارا مصر. قرآن مجید میں اس کا ذکر قرآن مجید میں اس کا ذکر سورت نمبر 10 سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر سورت نمبر 10 سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں ہے. جلدی سے کھول کر دکھ لیجئے اور پھر وہ آیت لکھیے. آیت نمبر 87 میں ہے. آیت نمبر 87 میں لکھیے گا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. اور ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا اور اس کے بھائی ہارون کو ان تبوّعا کہ وہ ٹھکانہ بنائیں دونوں لقومکما اپنی قوم کا بمصر مصر میں بیوتن گھروں میں.
تو آیت نمبر 87 آپ نے لکھی جس میں مصر کا ذکر ہے. آپ نے بہت اچھی طرح اس کو سمجھنا پہلے بھی دیکھا ہوا نقشے میں. اب آپ لکھیے مصر دریائے نیل کے شمال مغرب میں واقع ہے. اسے ہامون بادشاہ نے اپنے دیوتا کے نام پر آباد کیا تھا. مصر کے دو حصے ہیں. ایک بالائی مصر اور ایک ذیلی مصر، یعنی اوپر والا مصر اور نیچے والا مصر. مصر کے دو حصے ہیں، ایک بالائی مصر اور ایک ذیلی یعنی نچلا حصہ مصر کا. ایک نچلا حصہ مصر کا جو بحیرہ احمر کے کنارے حدود عرب کی حدود کے سامنے واقع ہے. بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کے درمیان ایک چھوٹا سا خشک حصہ تھا جو مصر کو حدود عرب اور جزیرہ سینا سے ملاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق زیادہ تذکرہ مصر سے متعلق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ تر مصر سے متعلق ہے. تو ذکر کر رہا تھا، آگے لکھیے. تاریخ اور جغرافیے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سامی قبائل کے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان سے مصر اور شام کے علاقے میں آئے. اس وقت ان کی بیوی سارہ ان کے ساتھ تھی. پھر مصر کے زیریں حصے کے ایک سامی بادشاہ
ایک سامی بادشاہ کو، اس کا نام تھا ابو ملک، ایک سامی بادشاہ ابو ملک کو جب ایک سامی خاندان کی آمد کی خبر ملی، ایک سامی خاندان کی آمد کی خبر ملی تو تفصیلی حالات معلوم ہونے کے بعد، تفصیلی حالات معلوم ہونے کے بعد اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو، تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا۔ حضرت ابراہیم واپس آئے کنعان میں، کنعان مولانا اس کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ فلسطین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس کنعان یعنی فلسطین میں آئے تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ پھر اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی، ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب نے راحیل نامی خاتون سے شادی کی، اس کو راحیلہ بھی لکھتے ہیں، راحیل بھی لکھتے ہیں، را الف ہا یا لام۔ حضرت یعقوب نے راحیل نامی خاتون سے شادی کی جسے تاریخ میں راحیلہ بھی کہتے ہیں۔ ان سے حضرت یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے، ان سے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ پھر بنی اسرائیل کی اولاد مصر میں آباد ہوتی چلی گئی، پھر بنی اسرائیل کی اولاد مصر میں آباد ہوتی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مصر میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مصر میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے بالائی مصر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بالائی مصر کے دارالحکومت طیبہ میں پیدا ہوئے، طیبہ میں پیدا ہوئے۔ جس کا اس وقت نام تھیبس تھا با یا سین، تھیبس تھا۔ عربی میں اس علاقے کو سیبہ بھی کہتے تھے، سیبہ سا یا با، سیبہ بھی کہتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، آپ کو بتایا تھا کہ فرعون جو ہے وہ ہر مصر کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ فرعون، ٹھیک لکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے پاس پلے بڑھے، اس کا نام رامسیس یا رامسیس تھا۔ اسی جوان لکھیے آگے،
جوانی میں موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی اور قبطی کو مصر میں لڑتے ہوئے دیکھا، تو اسے مکہ مارا، وہ مر گیا۔ پھر بیت المقدس کی طرف آ گئے، پھر کنعان فلسطین میں آ گئے، بیت المقدس میں۔ پورا مصر آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو یہ وہ مصر، اب میں نے جو مصر کے بارے میں لکھوایا دیکھیے ذرا، اس کا جو اوپر والا حصہ ہے نا مصر کا، وہ تو کس کے ساتھ ملتا ہے؟ بحیرہ روم کے ساتھ۔ اور نچلا حصہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ بحیرہ احمر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے چونکہ اس کو حصے کو بڑا کر کے لکھوانا تھا، تو اس لیے نچلا حصہ جو ہے وہ سارا آپ کے ذہن میں آ گیا، وہ بحیرہ روم کے ساتھ ہے۔ پھر یہ والا ادھر سارا عرب، یہ ادھر عرب، اور ادھر یہ کیا ہے؟ سارا مصر۔ یہ یاد ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ بحیرات مرہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرعون غرق ہوا تھا، اور پہلے یہ ملا ہوا تھا آپس میں، پہلے یہ آپس میں ملا ہوا تھا، اور اب بھی اس کو ملا دیا گیا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ مصر کا دارالحکومت موجودہ قاہرہ، قاہرہ یہ اوپر والے حصے میں ہے، اور نچلے والے حصے میں وہ بحیرہ احمر کے ساتھ۔ تو یہ پورا مصر کا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بر اعظم افریقہ کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ بر اعظم افریقہ۔ مصر افریقہ میں ہے، بر اعظم افریقہ میں شمار، سوڈان سارا کا سارا اس میں آ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مصر میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں اوپر وہ کنعان تھا نا، کنعان فلسطین، اور یہ وہاں سے ہوتے ہوئے پھر یہاں آئے، پھر اس کے بعد واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں فرعون غرق ہوا، پھر سینا میں آئے، پھر دشت تیہ میں رہے 40 سال، پھر یہاں سے چلتے ہوئے کہاں آئے؟ القدس میں آئے۔ تو آپ کو مصر پورا سمجھ میں آیا۔ اور بنی اسرائیل کا تعلق مصر کے ساتھ کتنا گہرا تھا اور کیا تاریخی تعلق تھا، اس کو بھی آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا۔ اگلا عنوان ہمارا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے جو قرآن مجید میں حروف تہجی آئے اس حساب سے ہم چل رہے ہیں۔ لکھیے گا مقام ابراہیم، اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ، سورت کھول لیجئے، سورۃ البقرہ کی آیت 125 میں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 125 میں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو آپ صرف اتنا لکھ لیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. مقیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 125. اسی طرح لکھیے گا سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 197. آیت نمبر 197. آیت نمبر 197. ابھی اس کو رہنے دیجیے، سورۃ البقرہ کو بھی ذہن میں رکھے ہیں، سورۃ البقرہ کو ذہن میں رکھیں آپ، سورہ آل عمران کا بھی رہنے دیں. تو سورت اس کا ذکر سورۃ البقرہ سورت آیت نمبر 125 میں. سورہ آل عمران میں کس جگہ حافظ ذرا فوراً نکال لیں، آیت صرف 97 میں. اچھا 197 نہیں، صرف 97. 97 چوتھے پارے کا نا پہلا صفحہ دیکھ لیجئے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. سورۃ البقرہ لکھیے، سورۃ البقرہ آیت 185 کی تفسیر میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت 125 آیت 125 کی تفسیر میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. مقام ابراہیم کا لفظی معنی ہے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. مقام ابراہیم کا لفظی معنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں. اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی. اسی پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یأتوک رجالا وعلی ضامر، سورہ حج. آیت آپ نکال لیجیے گا اس کے دوسرے صفحے سے. آگے لکھیے. حضرت علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت سے لایا گیا تھا. مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت سے لایا گیا تھا، جیسے حجر اسود
کا پتھر جنت سے لایا گیا تھا. سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ کی آیت 125 میں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. حضرت علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ یہ حکم استحبابی ہے، یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، استحبابی ہے. بین القوسین لکھیں، یعنی وجوبی نہیں ہے. اس لیے یاد رہے کہ اس لیے کہ یاد رہے کہ اس لیے کہ یاد رہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف اگر کسی وجہ سے وہاں نہ پڑھ سکے تو پھر پوری مسجد حرام میں کہیں بھی وہ 2 رکعت ادا کر سکتا ہے. تو پھر مسجد حرام میں کہیں بھی وہ 2 رکعت ادا کر سکتا ہے. یہ بات آپ نے سمجھی مولانا کہ دراصل وہاں جب تفسیر عثمانی میں پڑھتے ہیں نا کہ یہ حکم استحبابی ہے، تو بہت سے طلباء پھر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہیں 2 رکعت واجب الطواف ہیں، تو حضرت علامہ نے لکھا ہے کہ یہ حکم استحبابی ہے. تو سمجھ میں آئے کہ حکم استحبابی ہے وہاں نماز پڑھنے کے بارے میں، اور وہ جو 2 رکعت واجب الطواف ہے وہ کیا ہے؟ وہ واجب ہے. آپ کوئی اور نماز وہاں پڑھنا چاہو تبھی وہ مستحب ادا ہو جائے گا. ٹھیک، لکھیے گا. یہ پتھر، یہ مقام ابراہیم کا پتھر آج کل کعبہ میں مشرق کی طرف مطاف میں رکھا ہوا ہے، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف چند قدم کے فاصلے پر موجود ہے. یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر موجود ہے. آج کل اسے شیشے کی جالی میں، آج کل اسے شیشے کے جار میں، یوں کر دیں، آج کل اسے شیشے کے جار میں سنہری جالی کے اندر قبہ کی شکل میں رکھا ہوا ہے. یہ پتھر 3 بالشت اونچا اور تقریباً 2 بالشت لمبائی اور چوڑائی میں ہے. 3 بالشت اونچا اور 2 بالشت چوڑائی میں ہے. پہلے یہ جگہ بہت تنگ تھی،
پہلے یہ جگہ بہت تنگ تھی، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے والوں کو بہت دقت ہوتی تھی، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے والوں کو بہت دقت ہوتی تھی، کیونکہ طواف کرنے والے بھی وہیں چل رہے ہوتے تھے، کیونکہ طواف کرنے والے بھی وہیں چل رہے ہوتے تھے۔ اب مقام ابراہیم کے پیچھے مشرقی جانب اب مقام ابراہیم کے پیچھے مشرقی جانب کافی کھلی جگہ بنا دی گئی ہے، کافی کھلی جگہ بنا دی گئی ہے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے کے لیے۔ چونکہ زمزم کا کنواں بھی اسی رخ پر ہے، کیونکہ زمزم کا کنواں بھی اسی رخ پر ہے، اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے کے بعد لوگ زمزم پیتے ہیں، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے کے بعد لوگ زمزم پیتے ہیں، تو اس نماز کی جگہ کے پیچھے برآمدے کے کناروں میں بہت بڑی تعداد میں زمزم کے ڈرم کین رکھ دیے گئے ہیں، اور وہاں گلاسیاں پڑی ہوتی ہیں، وہاں بے شمار گلاسیاں موجود ہوتی ہیں جن میں لوگ زمزم پیتے ہیں، جن میں لوگ زمزم پیتے ہیں۔ جی مولانا، آپ نے اچھی طرح مقام ابراہیم کو سمجھا۔ اب دیکھیے گا، نقشے کے اندر غور کیجیے گا کہ یہ مکہ مکرمہ، یہ خانہ کعبہ، ٹھیک، یہ خانہ کعبہ، اور یہ میں نے بتایا تھا سارے کیا ہے، حدود حرم، ٹھیک، حدود حرم، اور پھر میں نے آپ کو اس میں آغاز حرم کی علامات بھی بتائی تھی، ہاں، حرم میں جہاں کہیں داخل ہونا چاہیں تو یہ نشانات، پھر میں نے بتایا تھا آج کل وہ قرآن مجید کا نا یوں کر کے کھول کے گیٹ بنایا، محراب کا گیٹ ہر سڑک کے اوپر، جہاں جہاں سے سڑکیں حرم میں آ رہی ہیں تو وہاں انہوں نے گیٹ بنایا محراب کی شکل کا، اور اس محراب کے اوپر نا بالکل اسی طرح کا نا یوں کر کے محراب، اور پھر اس کے اوپر یوں کر کے قرآن کھلا ہوا جیسے ہوتا ہے اس کی شکل بنائی ہے، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں حد حرم، اور یہ حدود حرم کس نے مقرر کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور میقات کس نے مقرر کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک۔ میقات میں نے اس وقت بتائے تھے یلملم ایک، اس کے بعد قرن المنازل نجد والوں کے لیے 2، ذات عرق 3، اور ایک جو شام کے لیے کیا ہوتا تھا؟ جحفہ، وہ اس طرف ہے، شام، ملک شام کے لیے جحفہ، اور مدینے والوں کے لیے اوپر کیا تھا؟ دور اور ذوالحلیفہ، ٹھیک۔ تو کل کتنے میقات تھے؟ 5 میقات تھے۔ یہ ایک دفعہ پھر آپ نے اچھی طرح، اور یہ بھی یاد ہے آپ کو میں نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ یہی مکہ مکرمہ سے اس طرف مزدلفہ ہے، لیکن یہ جو عرفات ہے یہ کیا ہے؟ عرفات یہ حدود حرم سے باہر ہے، اسی وجہ سے قریش یہاں نہیں ٹھہرتے تھے، اس پر بھی پوری تفصیل سے بات ہوئی تھی آپ سے، ٹھیک۔ اور یہ کیا ہے؟ طائف۔ آج کل نا لوگ جاتے ہیں یہ طائف، اسی طرح جیسے لاہور والوں کے لیے مری، سرسبز و شاداب علاقہ، پہاڑی علاقہ، ٹھنڈا علاقہ، تو جو لوگ مکے جاتے ہیں نا وہ سیر کرنے کے لیے کہاں چلے جاتے؟ عمرہ کرنے والے سیر کرنے کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں؟ طائف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اور پھر نا اکثر بیچارے ناواقف ہوتے ہیں، وہ طائف سیر کر کے واپس آتے ہیں، جب حد حرم سے باہر نکلے پھر حد حرم کے اندر آئیں گے تو ان کو عمرے کا احرام باندھ کر آنا پڑے گا،
یہ احرام باندھ کے آنا پڑے گا. جو ہی طائف سے سیر کر کے واپس آئیں گے نا حرم میں مکے میں اپنے ہوٹل میں بغیر احرام کے، تو ان پر 750 ریال کا دم واجب ہو جائے گا بکرا. بہت سے لوگ بیچارے جاتے بس بیگ نے بھری بھری جاتی ہیں، بڑی خوشی خوشی سیر کر کے واپس آتے ہیں، بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا تھا. ٹھیک. تو یہ چونکہ حد حرم سے باہر آ گئے نا، اب یہ طائف سے اگر جائیں گے حرم میں تو ان پر کیا واجب ہو جائے گا؟ احرام باندھنا واجب ہو جائے گا. اس لیے طائف سے جب باہر جائیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ان پر دم واجب ہو جائے گا. ان کو وہاں سے طائف سے احرام باندھ کر داخل ہونا پڑے گا حد حرم میں. یہ بہت عام آج کل عام ہو رہا ہے، تو میں نے نقشے سے اسی لیے یہ بات سمجھائی آپ کو، اسی لیے یہ سمجھائی. لیکن اگر حد حرم اگر وہ جو ہے وہ حل میں جاتے ہیں، جدہ کی طرف جاتے ہیں، دیکھو ذرا اگر یہاں سے جدہ میں جائیں گے تو چونکہ ان کا میقات یہاں کیا ہے، ان کا میقات کیا ہے؟ یلملم. تو چونکہ یلملم کے ابھی حدود میں ہے نا یہ جدہ، تو اس لیے اس کے مضاف اس کے نا محاذات میں ہے، اس لیے جدہ جانے والے جو ہے نا وہ احرام باندھ کر ضروری نہیں ہوگا. یہ ایک فرق ذہن میں رکھیں. اچھا، اگر کوئی مکہ مکرمہ سے سیر کرنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ جدہ، یا اپنے عزیز و قارب سے ملنے کے لیے جدہ جاتا ہے، یا شاپنگ کے لیے جدہ جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے تو اس پر واجب نہیں ہوگا، اس پر احرام باندھنا واجب نہیں ہوتا. عرفہ طائف جائیں گے نا پھر واجب ہو جائے گا. طائف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا. لیکن یہاں یہ اس کے محاذات میں ہے، یہ اس کے کس کے محاذات میں، اس کا رخ بدل گیا. بات مکمل ہو گئی. تو یہ بڑا اہم بات ہے. طائف جائیں گے تو واپس آتے ہوئے احرام باندھنا پڑے گا، لکھ لیجئے گا. اور اگر جدہ جائیں گے مکے سے تو پھر واپسی میں احرام باندھنا نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ حل میں ہے. وجہ بھی لکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ جدہ حل میں ہے، میقات کے اندر اندر. جدہ حل میں ہے، میقات کے اندر اندر. اگلا لفظ میم سے ہم لکھیں گے مکہ. اگلا لفظ میم سے ہم نے لکھا مکہ. آپ حضرات کو اگر یاد ہو تو اس کا پرانا نام کیا تھا؟ بکہ. اور میں با میں بکے کے اندر تفصیل آپ کو لکھوا چکا ہوں. ٹھیک. اس وقت میں نے کہا تھا کہ بکہ کے ساتھ مکہ کو بھی لکھ لیں، اور مکہ کی سارا جغرافیہ میں لکھوا چکا ہوں. نقشہ بھی یہی ہے، نقشہ بھی یہی ہے. تو میں آپ کو مکہ مکرمہ کے بارے میں بکہ کے اندر لکھ لیجیے. لکھیے گا. مکہ کا پرانا نام، مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، جو سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 96 میں ہے. اب آگے لکھیں. لفظ مکہ کا ذکر، لفظ مکہ کا ذکر قرآن مجید میں سورت نمبر 48 سورہ فتح کی آیت نمبر 24 میں ہے. سورہ فتح سورت نمبر 48، سورہ فتح اس کی آیت نمبر 24 میں ہے.
غور سے آیت پڑھیے، پھر اس کا وہ حصہ لکھیے گا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ۔ مکہ کو ام القری بھی کہتے ہیں، مکہ کو ام القری بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 92 میں ہے۔ اسے بلد الامین بھی کہتے ہیں، اسے بلد الامین بھی کہتے ہیں، جیسے سورۃ التین کی آیت نمبر 3 میں ہے۔ سورہ والتین۔ بیچ میں بول کے نا سوائے تشویش کے کچھ نہیں ملتا، اس لیے میں نے بولنا بند کیا ہوا، بیچ میں کوئی سوال نہ کرے، سارے لڑکے متوجہ ہو جاتے ہیں، سب کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، آپ کا جذبہ پورا ہو جاتا ہے۔ جی مکہ مکرمہ حجاز کے ملک سعودی عرب میں واقع ہے۔ یہ حجاز کے جنوبی حصے میں ہے۔ مکہ مکرمہ سطح سمندر سے 320 میٹر بلند ہے۔ مکہ مکرمہ سطح سمندر سے 320 میٹر بلند ہے۔ مکہ مکرمہ کا شہر 3 کلومیٹر لمبا شرقاً غرباً، 3 کلومیٹر لمبا شرقاً اور غرباً، اور 1.5 کلومیٹر شمالاً جنوباً لمبا ہے۔ شمالاً جنوباً واقع ہے۔ اس کے علاوہ آپ حضرات آگے لکھ لیجئے، مزید تفصیلات بکہ کے عنوان کے تحت دیکھیے، مزید تفصیلات بکہ کے عنوان کے تحت دیکھیے۔ میم کے عنوانات میں آپ حضرات ایک اور لفظ لکھ لیجئے، مشعر حرام۔ اس سے پہلے ایک اور لفظ مشرق اور مغرب کو بھی ذرا واضح کر لیں، مشعر کو پھر لکھ لیں گے، مشرق اور مغرب کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ اس میں چلیے میں کوشش کرتا ہوں وقت سے پہلے پورا کر لوں۔ مشرق اور مغرب، اس کا جغرافیہ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہوئی کہ قرآن مجید کے اندر عنوان آپ لکھیے گا، عنوان لکھیے گا مشرق مغرب، آگے لکھیے رب المشرق والمغرب، عنوان مشرق اور مغرب رہے گا، آگے لکھیں رب المشرق والمغرب، آگے لکھیں رب المشرقین ورب المغربین، پھر لکھیے اس کے نیچے
رب المشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب۔ اب پہلے آپ نا اس کو سمجھ لیجئے، میں کیا یہ بھی جغرافیے سے حل ہوگا، یہ مسئلہ بھی جغرافیے سے حل ہوگا، جس کو آپ نے بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے کہ قرآن مجید میں پہلے سمجھ لیجئے، بعد میں پھر آیتیں لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب قرآن مجید میں ایک طرف آتا ہے سورہ شعراء کے میں رب المشرق والمغرب، پھر سورہ رحمان کی آیت 7 میں آپ پڑھیں گے رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، ٹھیک۔ پھر سورہ معارج کی آیت 40 میں آپ پڑھیں گے رب المشارق والمغارب۔ تو مشرق ایک ہے، مشرق اور مغرب ایک ہیں یا دو ہیں یا کئی ہیں، یہ بات اب سمجھنے والی۔ رب المشرق والمغرب، اس کو بھی ہم جغرافیے سے ہی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دراصل ابھی ذہن بنا دیتا ہوں، وقت کا میں لکھواؤں گا بعد میں انشاءاللہ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ دن اور رات اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے بناتا ہے۔ سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ مشرق کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، اشرق یشرق اشراقاً سے اس میں ظرف مکان ہے مشرق، اس کا معنی طلوع ہونے کی جگہ۔ مغرب یہ اس میں ظرف مکان ہے غرب یغرب سے، اس کا معنی کیا ہے؟ غروب ہونے کی جگہ۔ تو طلوع اور غروب کے ذریعے اللہ دن اور رات کو پیدا کرتا ہے، اور دن اور رات کے ایک ایک دن ایک ایک رات، اور اسی سے پھر آپ دن اور رات کو ہفتے بناتے ہیں، پھر آپ مہینہ بناتے ہیں، پھر سال بناتے ہیں، پھر سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور یہ جو 12 مہینے ہیں یہ بھی اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ 12 مہینے کیلنڈر کے، آج تک کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ کیلنڈر کے 12 مہینے میں نے بنائے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ گنتی، عدت کا معنی گنتی، ان عدت الشہور مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے۔ اور پتہ ہے اللہ نے کیلنڈر کب بنایا تھا 12 مہینوں کا؟ یوم خلق السماوات والارض، یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ کوئی سائنسدان دعویٰ نہیں کر سکے گا اچھا کیلنڈر میں نے بنایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے کون سے تھے؟ حرمت والے، وہ بھی اللہ نے کب طے کر دیے تھے؟ یوم خلق السماوات والارض، 12 مہینے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت والے کون سے مولانا؟ رجب، پہلے رجب شمار کرو، وہ الگ ہے نا، رجب الگ، پھر 3 مہینے متصل، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، تو اشہر حرم۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ بھی بخاری شریف میں اس کی وضاحت موجود، اشہر حرم کون کون سے ہیں۔ اچھا مولانا، اور اب ہم مشرق اور مغرب ایک ہے، 2 ہیں، کئی ہیں، تو ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ پھر اللہ نے زندگی دی تو پڑھیں گے کہ ہر روز سورج جو ہے نا اپنی جگہ بدل کر طلوع ہوتا ہے، ہر روز 182 دن جگہ سورج بدل بدل کر طلوع ہوتا رہتا ہے، 182 دن۔ پھر 182 دن پہلے سورج آپ بھی اپنے
گھر کی چھت پر چڑھ جانا، وہاں آج دیوار پر ایک نشان لگا دینا، سورج یہاں سے طلوع ہوا، ٹھیک 182 یعنی 6 مہینے کے بعد آپ دیوار پر نشان لگانا سورج کہاں سے طلوع ہوا، اپنی دیوار پہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 182 جمع 364 سال پورا ہو گیا۔ سال کتنے شمسی سال کتنے؟ یہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے کون سا سال بنے گا؟ شمسی سال۔ اور چاند کے حساب سے کون سا بنے گا؟ چاند کے حساب سے بھی 12 مہینے، شمسی سال کے حساب سے بھی کیا 12 مہینے، ٹھیک۔ تو جو شمسی سال ہوتا ہے اس میں 364 دن ہوتے ہیں، اور 4 سال کے بعد، ہر 4 سال کے بعد 365 دن ہوتے ہیں۔ ایک لیپ کا سال ہوتا ہے۔ کس کا سال ہوتا ہے؟ لیپ کا سال ہوتا ہے، جو اس سال تھا 2024۔ اس دفعہ فروری جو ہے وہ 29 فروری بھی تھی۔ اب آئندہ 4 سال بعد پھر یہ 29 فروری آئے گا، درمیان میں ابھی کیا رہے گا؟ فروری کے 28۔ وہ ایک دن اسی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ ایک دن بڑھاتے ہیں، ایک دن بڑھاتے ہیں۔ پھر اب یہ قیامت تک گرمی جون میں ہی آئے گی پاکستان میں، جون جولائی میں ہی آئے گی، سردی نومبر دسمبر میں ہی آئے گی۔ یہ موسموں کے ساتھ فکس ہو گیا ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں ہلتا، یہ نہیں ہلتا۔ سمجھ میں آئے؟ اچھا، جو قمری سال ہے نا وہ شمسی سال سے ٹھیک 10 دن چھوٹا، وہ 364 دن شمسی، اور قمری کتنا؟ 354 دن، 10 دن چھوٹا، ٹھیک، 10 دن چھوٹا۔ تو 10 دن ہر سال چھوٹا، ہر سال چھوٹا، تو 36 سال میں کتنے دنوں کا فرق پڑے گا؟ 36 سال میں کتنے فرق پڑے گا؟ 360۔ کتنا فرق پڑے گا؟ 360، یعنی سال کا فرق پڑ گیا نا۔ اس لیے جو قمری سال ہے نا وہ جگہ بدلتا رہتا ہے موسموں کے، کبھی رمضان سردیوں میں آئے گا، کبھی گرمیوں میں آئے گا۔ اگر اللہ یہ جنوری فروری کے حساب سے اگر اللہ روزے فرض کر دیتا تو کسی ملک کے اندر ہمیشہ گرمی میں ہوتے، کہیں ہمیشہ کیا ہوتے؟ سردی میں ہوتے۔ پھر آپ کہو گے جی اگر سردیوں میں اللہ رکھ دیتا تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں جغرافیائی طور پر، ہاں عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جون جولائی میں سخت کیا ہوتی ہے؟ گرمی، اور ٹھیک اس وقت آسٹریلیا کے اندر سخت گرمی، سخت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ آسٹریلیا میں الٹا موسم ہے پاکستان سے، بالکل الٹا موسم۔ یہاں جب سردی ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہاں دسمبر جنوری میں کیا ہوتی ہے؟ تو اب بتاؤ آسٹریلیا والوں کے روزے پاکستان کے لیے ٹھنڈے ہوتے، ہاں جنوری فروری کے حساب سے، اور آسٹریلیا والوں کے لیے گرم ہوتے۔ اللہ نے پوری دنیا کا خیال کرنا، وہ رب العالمین ہے نا، رب العالمین ہے، تو اس نے روزے رمضان میں فرض کیے۔ اب رمضان کبھی گرمیوں میں آئے گا، کبھی سردیوں میں آئے گا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا؟ تو رب المشرقی والمغربی اور مغربین مشرقین انشاءاللہ کل کے سبق میں پھر مزید آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔